دوسرا حربہ جو انہوں نے آزمایا وہ یہ تھا کہ پروپیگنڈا کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے بدنام کیا جائے، کوئی ایسی چیز آپ کی طرف منسوب کر دی جائے جس سے آپ کی دعوت کے اثرات کم ہو جائے۔ اس کی فکر مشرکین مکہ کو خاص طور پر اس لیے ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے تھے، مکہ مکرمہ لوگ آتے تھے، بیت اللہ آتے تھے، مدینہ منورہ یثرب سے بھی لوگ آتے تھے، پھر حج پر لوگ آتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں دو تین چیزیں ایسی تھیں جس کے لوگوں کی آمد رہتی تھی، ایک بیت اللہ کی وجہ سے پورا سال لوگ بیت اللہ آتے تھے، اور دوسری اس وجہ سے کہ حج پر ایک ایسا موقع آتا تھا جس سے دور دراز سے قبائل عرب مکہ مکرمہ آتے تھے۔ اب انہیں یہ فکر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چل رہی ہے، لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کیا کیا جائے کہ اس کو کوئی نام دیا جائے، کوئی عنوان دیا جائے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اس سے روک سکیں۔ تو ولید ابن مغیرہ مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، بڑے سرداروں میں سے تھا۔ ایک تو عمر بھی زیادہ تھی، جنگجو بھی بہت تھا، قبیلہ بھی بڑا تھا، سمجھدار بھی بڑا تھا، اور یہ حضرت خالد ابن ولید کا باپ تھا۔ تو ولید ابن مغیرہ کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مشورے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی چیز طے کرنی چاہیے، اور ایک زبان پورے مکہ کو پھر وہی بات کرنی چاہیے، اور وہ بات ایسی ہو کہ نئے لوگوں کو فوراً سمجھ میں بھی آ جائے، نئے لوگ اس کو سن کر مان بھی لیں، معقول بات ہو۔ تو اس نے کہا کہ تو اس پر ہم آپ سے مشورے کے لیے آئے ہیں کہ آپ بتائیں ہم انہیں کیا کہیں، اگر لوگ ہم سے پوچھیں کہ یہ کیا مکہ میں ہوا ہے تو ہم ان کو کس چیز سے منسوب کریں، کس چیز کو کا ان پر اثر بتائیں تاکہ ان کی دعوت قبول کرنے سے لوگ بچیں۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ اپنی رائے میرے سامنے ابھی تک تم لوگوں نے جو سوچ و بچار کیا وہ بتاؤ مجھے، تم لوگوں نے کیا سوچا، کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ یہ کاہن ہے، اور یہ اس اپنے فن کے ذریعے، کہانت کے ذریعے سے یہ جو ہیں یہ لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کر دیتے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ کاہن نہیں ہے، اور ان کے جو کلام، کاہنوں کی جو گنگناہٹ اور ان کے جو جنتر منتر ہوتے ہیں وہ اور قسم کے ہوتے ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو ان کے پاس ہے۔ ان کا بڑا واضح کلام ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم جانتے نہ ہو، یہ بات تمہاری کوئی مانے گا نہیں، کہہ دو گے کوئی اس کو کوئی عقل مند آدمی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، ان کا دماغ پھر گیا۔ تو ولید نے کہا کہ تم لوگ خود بتاؤ کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں، اور اس بات کو کون تسلیم کرے گا کہ یہ مجنون ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیں گے کہ یہ شاعر ہے، یہ جو کچھ کہتے ہیں بس ان کے کلام میں اور کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑے زوردار قسم کے شاعر ہیں، اس لیے ان کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ شعر کی ہے، وحی وغیرہ نہیں ہے، کوئی نبوت وغیرہ نہیں ہے، بس کلام۔ تو ولید نے کہا کہ میں شعر کی جتنی قسمیں ہیں، جتنی اصناف ہیں، میں بھی ساری جانتا ہوں، اور تم لوگ بھی جانتے ہو، اور سمجھدار لوگ بھی جانتے ہیں۔ لوگ اس کے کلام کو سن کر جب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ شعر کی کسی بھی صنف پر پورا نہیں اترتا، اس لیے یہ بات بھی کوئی نہیں مانے گا۔ تو لوگوں نے کہا پھر ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں ان کو، جادوگر مشہور کر دیتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ جادوگر تو یہ نہیں ہے، اور وہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن اب یہی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے۔ تو پھر یوں کرتے ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا جادو ہے، لوگوں کو یہ کہا کریں گے جو لوگ آئیں گے، اس کے پاس ایک ایسا جادو ہے کہ جس پر کر دے تو بیٹا باپ کا نہیں رہتا، باپ بھائی کا نہیں رہتا، شوہر بیوی کا نہیں رہتا، اور بندہ اپنے قبیلے کا نہیں رہتا، انسان اپنی قوم کا نہیں رہتا۔ ایسی ایک جدائی اور تفریق کی ان کو مہارت ہے، اس لیے خود بھی ان سے بچو اور اپنے خاندان کو بھی ان سے بچاؤ تاکہ تفریق نہ پیدا ہو۔ اس کو، ان کے اس مشورے کو سورۃ المدثر میں قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ کہ انہوں نے فکر انہوں نے سوچ و بچار کی، وقدر پھر ایک بات گھڑی، ایک بات طے کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم
فکر وقدر، پھر سوچو بچار کی اور ایک بات کو طے کیا، فقتل کیف قدر، اللہ کہتے ہیں کہ یہ برباد ہوں یہ لوگ، اور یہ لوگ جو ہوں تباہ ہوں یہ لوگ، اور یہ کیسی بات انہوں نے طے کی، فکیف قدر، ثم نظر ثم عبس بصر ثم ادبر واستكبر، انہی کیفیات ہیں، اور پھر کہ فقال ان هذا الا سحر یؤثر، تو ساحر ہونا طے کیا مشورے سے، دارالندوہ میں ہونے والے اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ ساحر مشہور کریں۔ چنانچہ جب حج کا موقع آیا یا کوئی مہمانوں کی وفود آئے بیت اللہ میں، تو یہ سارے بیک زبان کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ لیتے یا آپ کی طرف جاتا ہوا دیکھ لیتے، تو یہ سب شروع ہو جاتے کہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، جادوگر ہے، بچو اس سے، بچو اس سے، اپنے نقصانات سے بچاؤ۔ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے رہے، یہ آوازیں بھی سنتے رہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہلی دفعہ جو میری نظر پڑی اپنی زندگی میں، جو مجھے یاد آتا ہے، تو وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں سے کہتے پھر رہے تھے کہ لوگوں اللہ کو ایک مان لو، اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور پیچھے ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، اور وہ پتھر آپ کی طرف پھینکتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ مت سنو اس کی، یہ ساحر ہے، مت سنو اس کی، یہ ساحر ہے۔ تو مجھے دونوں پر تعجب ہوا، میں نے کہا یہ آگے والا شخص کون ہے، یہ نوجوان کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف جو بلا رہا ہے؟ تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ بنو ہاشم کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا کہ اور اس کے پیچھے یہ جن کو پتھر مار رہا ہے یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اس کا چچا ابو لہب ہے، اور یہ اپنے بھتیجے کو اسی طرح بازاروں کے اندر جہاں نظر آتا ہے کوئی بات کرتے ہوئے تو یہ پتھر مار کر ان کے اوپر یہ سحر کا اور جنون کا الزام ان کے اوپر لگاتا ہے۔